حاضر مدرسہ دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ نماز کے شروط کو ہم نے پڑھا، نماز کے ارکان کو پڑھا، نماز کے واجبات کو پڑھا۔ آج بن باز رحمہ اللہ نماز کا جو آخری حصہ ہے، آخری پارٹ ہے، وہ تشہد ہے۔ اس تشہد کو یہاں پر سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب ہم لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اب ہم تشہد کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ 2 رکعت والی ہی نماز ہے تو پھر پیر لیفٹ پیر پر ہم بیٹھیں گے اور سیدھا پیر ایسا کھڑا کریں گے، ہماری انگلیاں کس طرف ہوں گی؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ 2 رکعت والی نماز میں ہے۔ اور اگر ہماری نماز 4 رکعت والی ہو جاتی ہے تو یہ لیفٹ پیر ایسا باہر نکلے گا اور ہم زمین پر بیٹھیں گے اور سیدھا پر کھڑا ہوا رہے گا، پھر یہ انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گے اور یہ میرا لیفٹ ہینڈ اپنے بائیں گھٹنے کو پکڑ کے رکھیں گے، اپنے لیفٹ گھٹنے کو پکڑ کے رکھیں گے اور اپنا میرا سیدھا ہاتھ اس طرح مطلب رہے گا، یعنی یہ حلقہ، یعنی یہ بیچ انگلی اور یہ انگوٹھا دونوں ملا کر یہ اس انگلی کو کھڑا کریں گے اور اس انگلی کو دھیرے دھیرے حرکت دیتے رہیں گے۔ اس کے حرکت دینے کی وجہ سے شیطان کو مار لگتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور پر اشہد لا الہ الا اللہ پر لوگ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انگلی کو خاموش بٹھا دیتے ہیں، بلکہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ کنٹینیو شروع سے لے کر آخر تک حرکت دیتے رہنا یہ سنت کا صحیح طریقہ ہے۔ تو ہم تحیت تو پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ہم تشہد جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، التحیات للہ۔ التحیات للہ یعنی میری ساری کی ساری وہ عبادتیں جو میری قولی ہوتی ہیں، یعنی زبان سے ادا ہوتی ہیں، اور وہ عبادتیں جو میرے پیر سے ہوتی ہیں، میرے کاموں سے ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں، میری بدنی عبادتیں اور میری ساری کی ساری مالی عبادتیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ بندہ اقرار کرتا ہے۔ التحیہ کے ایکچولی معنی سلام کیا ہیں، یعنی ہم بادشاہ کو جس طرح سلام کرتے ہیں، وہ عظمت والا سلام، وہ رفعت والا سلام، وہ بزرگی والا سلام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کر رہے ہیں۔ التحیات للہ، ساری کی ساری عبادتیں، والصلوات، اور میری ساری نمازیں، میری ساری نمازیں، صلاۃ میں نماز بھی آ جاتی ہے اور صلاۃ میں جو ہے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری ساری عبادتیں اس میں شامل ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور کی بات اور جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ عبادت، پاکیزہ جو ہے مال، پاکیزہ ہماری عادتیں، پاکیزہ ہمارے اعمال، جتنے ہمارے پاک صاف اعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بندہ التحیات اقرار کر رہا ہے۔ اور پھر السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو۔ ہم یہاں پر السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، تو نبی کو ہم سامنے مخاطب نہیں کر رہے ہیں۔ السلام علیک ہم نبی کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کا ورڈ ہمیں سکھایا، ہم اس ورڈ کو باقی رکھ رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی سامنے موجود ہے، السلام علیکم، ہم آپ پر سلامتی کرتے ہیں، ایسے نبی ہمارے سامنے نہیں ہے، چونکہ السلام علیکم نبی نے ہم کو سکھایا، اس صیغے کو، اس ورڈ کو ویسے ہی جوں کا تو باقی رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے،
اچھا یہ سلام کرنے سے کیا نبی جواب دیتے ہیں؟ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو ہمارا کام دعا بھیجنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں کس پر؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں نازل ہوں، یعنی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بعد، نبی کے بعد بندہ اس نماز میں اپنے لیے دعا کرتا ہے، السلام علینا، اے اللہ سلامتی ہم پر بھی ہو، یہ سلامتی کے حقدار ہم بھی ہیں۔ تو گویا بندہ پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے اور پھر اپنے لیے مانگتا ہے السلام علینا، اے اللہ سلامتی کے حقدار ہم بھی ہیں۔ یعنی سلامتی کا مطلب ہر طرح کے بلاؤں سے اللہ کو محفوظ رکھنا۔ بندہ اگر سیف ہے تو بہت سارے کام کر سکتا ہے، اگر بندہ سیف نہیں ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو ہم سلامتی مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسا حادثوں سے سلامتی چاہیے، بلاؤں سے سلامتی چاہیے، بیماریوں سے سلامتی چاہیے، حسد سے سلامتی چاہیے، دشمنوں سے سلامتی چاہیے، غربت سے سلامتی چاہیے۔ ہر طرح کی چیز ہو جو ہمیں ڈسٹرب کرنے والی ہے اور ہماری عبادتوں میں خلل پیدا کرنے والی ہے، یا ہم کو راہ راست سے ہٹانے والی ہے، یا ہم کو جنت کے راستے سے نکال سکتی ہے، وہ تمام کے تمام بلاؤں سے ہم اللہ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ السلام علینا۔ اچھا مومن بندہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی حد تک ہی نہیں رکھتا ہے، بلکہ دعا کو اور ایسے پھیلا دیتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس دنیا کے چپے چپے میں کسی بھی کونے میں، چاہے وہ سمندر پر ہو، پہاڑوں پر ہو، زمین پر ہو، گلیوں میں ہو، گاؤں میں ہو، یعنی کہیں بھی اگر نیک بنتا ہے تو اس پر بھی ہماری جانب سے سلامتی کی دعا ہے۔ ایک مومن کتنے بڑے دل والا ہوتا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جتنے بھی نیک بندے ہیں دنیا کے اندر، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں کون صالح ہے، کون غیر صالح ہے، کون نیک ہے، کون برا، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جو بھی نیک ہے اس کو تو جانتا ہے، جو بھی صالح ہے اس کو جانتا ہے۔ جو بھی دنیا میں صالح رہے گا وہ صالح بندہ بھی ہو سکتا ہے، بندی بھی ہو سکتی ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان تمام پر ہماری جانب سے سلامتی نازل کرنا۔ یہ مومن بندہ اتنا بڑا وہ بڑے دل والا ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں پوری دنیا کے نیک بندوں کو شامل کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام کے تمام نیک بندوں پر ہماری جانب سے سلامتی کی دعا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ کی تعریف کرا، نبی پر ضرور بھیجا، اپنے لیے جو ہے وہ سلامتی کی دعا کرتا ہے اور تمام دنیا کے نیک بندوں کو سلامتی دعا کرتا ہے، اب پھر بندہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ معبود بنا کوئی ہو نہیں سکتا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں۔ یہاں پر بندہ اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ ہم آپس ایمان کرا اقرار کرا بندہ۔ تو دعا چھوٹی ہے، یہ تشہد کا حصہ ہے، ابھی تشہد کو پڑھنا واجبات میں سے ہے، اس کو پڑھے بغیر مطلب ہمارے اس کو مس کرتا ہے، میں نہیں پڑھتا اس کو نماز سے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر حال پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ دعا جنرلی ہم سب لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بچے بھی یاد کرتے ہیں اور بڑے بھی یاد کرتے ہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اور اس کو یاد کرنے کے لیے ماشاءاللہ اگر آپ یوٹیوب میں ماریں گے تحیات تو بے شمار آڈیوز ملیں گے، بے شمار ویڈیوز ملیں گے، اور اگر آپ گوگل کروم میں جا کے آپ تحیات ماریں گے آپ کو رومن میں لکھا ہوا ملے گا، عربی میں لکھا ہوا ملے گا، کوئی بھی زبان لکھا ہوا ملے گا، تو اس کے تھرو ہم اس کو نکال سکتے ہیں اور اس کو یاد کر لے سکتے ہیں۔ اگر فون میں دیکھ دیکھ کے یاد کرنا تو یاد کر لے سکتے ہیں، اگر آڈیو لگا کے سن کے یاد کرنا تو بھی یاد کر سکتے ہیں، اور پرنٹ آؤٹ نکال کے ایک پرچہ اپنے جیب میں رکھ لے کر جب جب ٹائم ملتا اس پیپر کو دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دھیرے دھیرے یاد ہوتے جاتا ہے۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اپنی عبادتوں کو مضبوط کرنے پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹے بڑے مسائل کو جان کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.